جب سوسائٹیز بننا شروع ہوتی ہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی سوسائٹی ایک ہی رات میں، علی فرقان صاحب اس نے 10,000 ایکڑ زمین بھی لے لی اور اس نے اس کے اوپر 10,000 پلاٹ بھی کھڑے کر دیے، ایسا تو نہیں ہوتا. وہ 10 سال لگتے ہیں ان کو زمینیں خریدنے میں، بڑے پھیلانے میں، پھر اس میں سڑکیں بن رہی ہیں، اس میں امینٹیز آ رہی ہیں. اگر نئی مزاج کے ہاتھ پڑ سکتے ہیں تو فرق ہو کر جس نے GDOI میں بنا رہی تھی سے بچنے کے لیے جی اس بھی ہاتھ پڑے گا. اگر اس پہ پڑے گا تو پھر کل کو آپ مصطفیٰ نواز کھوکر پہ بھی لے کے چلے جائیں گے. پھر تو یہ نہیں مصطفیٰ تو قبضہ گروپ کا حصہ نہیں ہے نا. لیکن ایسے ہی ہمارے ہاں تو اسی طرح سے کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں نا. وہ انتقامی بن گیا جب آپ نے باقی سب کو چھوڑ دیا. نواز شریف کی کرپشن پیناما اسکینڈل موجود تھا. تو یہ باتیں ہیں. اس وقت بھی یہ بیانیہ، اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ، کچھ لوگوں نے کہا دو طرح کی رائے. کچھ نے کہا کہ یار چلے شروع تو ہو گیا نا، نواز شریف سے ہی ہو گیا کرنے تھے. یہ ہر کام سازشی تھیوری ہیں امیر عباس صاحب، اس میں بھی ایک سازشی تھیوری ہے. اچھا. اور وہ یہ ہے کہ کوشش یہ ہے کہ یہ مارکیٹ میں چل رہی ہے کہ ان لوگوں کو دبا کے جو سوسائٹی ہیں چکری روڈ پہ یہ ساری زمینیں DHA میں شامل کی ہیں. السلام علیکم، دی پریس میں خوش آمدید. میں ہوں علی فرقان. ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن رضا خان اور امیر عباس. ایک دفعہ پھر سے ملک میں بدعنوانی کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کا چرچا ہے، اور یہ بحث جو ہے وہ چل رہی ہے کہ کچھ بڑے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ڈالنے کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے. محسن صاحب، یہ کوئی صرف تیاری ہے یا اب اس کا آغاز ہو چکا ہے؟ کیونکہ ملک ریاض کا تو پچھلے کچھ دنوں سے چل رہا تھا. اب ایک اور ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، بڑی مشہور کہہ لیں، اس کو بدنام کہہ لیں، بلو ورڈ کے نام سے. اس کے جو مالک ہیں وہ رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں پنجاب کے، اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے کافی قریب تصور کیے جاتے ہیں. سعد نذیر ان کے پہلے دفتر میں بلو ورڈ کے، اور نوئی مجاز، تو وہ ان کے گھر پہ بھی جو ہے وہ ابھی ریڈ ہوا ہے. وہاں سے کچھ دستاویزات لوگوں کو جو ہے وہ تحویل میں لی، اور یہ غالباً یہ کارروائی جو ہے وہ کی بھی CCD نے ہے. تو یہ دیکھیں کہ اسلام آباد کے لوگ تو جانتے ہیں کہ کس طرح یہ میڈیا ٹاؤن کے بعد یہ بلو ورڈ جو تھی کہ بدنامی زمانہ ایک مافیا تھا جس نے زمینیں جس کے پاس کم تھی اور اس نے پہلے بہت زیادہ بیچی تھی. پھر انہوں نے اپنا TV بنایا، اور اس TV کے آڑ میں آپ کو پتہ ہے کہ TV جو ہے زیادہ تر بلڈر مافیا لے کے آ رہے، تو انہوں نے TV بنایا، اس میں کئی جنائد بھی سابق جنائد بھرتی کیے. تو اس طرح وہی ملک ریاض کا پیٹرن انہوں نے اختیار کیا. بلکہ وہ آپ کو یاد ہو کہ ارطغرل ڈرامے میں جو تھی وہ ہیروئن جو تھی، ان کو اشتہار میں بھی انہوں نے دیا بڑا مہنگا، تاکہ وہ پاکستان میں اس وقت بڑا غلغلہ تھا. جی، ان کو پاکستان کی دعوت بھی دی ان کو، لیکن وہ بھی شاید کچھ نہیں ہو سکا اس کے اوپر. تو ابھی یہ کیا ہوا ہے؟ یہ اسی کا حصہ ہے. لگتا ہے کہ جو FTA نئی مزاج ہیں وہ تصور کیے جاتے ہیں کہ پنجاب کی اہم شخصیت کے قریب 3 لوگوں میں پارلیمانی سیکرٹری بھی ابھی. تو پھر پنجاب کی ہی CCD جو ہے CCD نے کارروائی کی ہے. تو لگتا ہے کہ یہ کارروائی کہیں مجرم حکمران جو ہے ان کی دائرہ کار سے باہر ہو گئی ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ فوریہ رسول صاحب کے پروٹوکال میں پراپرٹیز کے مسئلے میں باتیں کر رہے ہیں. نواز بھی کوئی ایسی بات کر رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے امیر عباس صاحب؟ یہ حکومتی لوگوں سے ہی احتساب جو ہے ہمیشہ ویسے تو اپوزیشن سے ہوتا تھا، یہ حکومتی لوگ ہی جو ہے وہ زیر تاب آ رہے ہیں. بس وہ کیا کہتے ہیں، جنہوں نے گاجریں کھائی ہیں اب ان کے پیٹ میں درد تو ہوگا نا. اب ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ نہیں، وہ انہوں نے تو بہت پیسہ لگایا الیکشن پہ
اور اسی لیے لگایا تھا یہ جو بلو ورڈ کے آنر ہے نئی مجاز رکن اسمبلی بھی بنے رہ سکے. مہنگا ٹکٹ خریدا انہوں نے جی بہت جی وہ نئی مجاز صاحب ایم پی اے جو ہیں. دیکھیں وہ جو دوسرے مالک ہیں ان کے سعد نذیر صاحب وہ ویسے تو بہت ان کی شخصیت بڑی ملنسار ہے. اس سارے بیریئر ٹاؤن کا خلافت کی بھی بڑے ان کی سیاسی نظریات سیاسی سوچ نہیں انہوں نے خلاف کولا بھی نہیں کر ڈرنک. ہاں اچھا خلافت اسلامی خلافت اسلامی قائم کرنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں کولا تو خلافت کولا انہوں نے قائم کی ہے. آپ بات جاری رکھیے کہ وہ دیکھیں جس طرح سے بیریئر ٹاؤن پہ ہم نے پہلے بات کی پچھلے پروگرام میں یا یہ ایشو ہے ان سب میں ایک آپ کو کامن مسئلہ نظر آئے گا جی کہ آپ کے جو ادارے ہیں جیسے سی ڈی اے ہے یا ایل ڈی اے ہے یا کوئی بھی جو حکومت کے ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ریگولیٹ کریں. جب سوسائٹیز بننا شروع ہوتی ہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی سوسائٹی ایک ہی رات میں علی فرقان صاحب اس نے 10,000 ایکڑ زمین بھی لے لی اور اس نے اس کے اوپر 10,000 پلاٹ بھی کھڑے کر دیے. ایسا تو نہیں ہوتا. وہ 10 سال لگتے ہیں ان کو زمینیں خریدنے میں بڑے پھیلانے میں پھر اس میں سڑکیں بن رہی ہیں اس میں امینٹیز آ رہی ہیں. یہ آپ کا سی ڈی اے یہ باقی ادارے کہاں مر جاتے ہیں. آپ وہ انتظار کر رہے تھے میرے خیال میں اس نہیں وہ پیسہ کھا رہے ہوتے ہیں پیسہ کھا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے اوپر ریڈ کر رہے ہیں سی سی ڈی اے نے ایک لسٹ جاری کی ہے کہ اسلام آباد میں 99 سوسائٹی غیر قانونی 99 ہاؤسنگ سوسائٹیاں غیر قانونی ہیں اسلام آباد. جب یہ بن رہی تھی جب یہ اسٹارٹ رہی تھی جب یہ لوگوں کو لوٹ رہی تھی تب آپ سوئے بھی تھے. دیکھیں یہ ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی چاند پہ تو نہیں تھا یہ پلاٹنگ ابھی کرتے ایسا کیا ہو گیا. بات یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بلو ورڈ تو طویل عرصے سے چل رہا تھا. تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز والی بات وہ تو حکومتی رکن اسمبلی ہیں. ان کے اوپر کوئی جرائم پیشہ عناصر کو پناہ دینے کا الزام لگ رہا ہے جو نئی مجاز صاحب ہے کہ انہوں نے کچھ جرائم پیشہ عناصر کو پناہ دی اسی لیے سی سی ڈی کے ذریعے سے وہاں ریڈ کروایا گیا ہے. دیکھیں یہ اینٹی کرپشن نے یا ایف آئی اے نے ریڈ نہیں کیا نہ نیب نے ریڈ کیا یہ سی سی ڈی سے کروایا گیا. تو یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا یعنی الجھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نئی مجاز پہ ہاتھ پڑ سکتے ہیں تو فرق ہو کر جس نے یہ جو میں بنا رہی تھی سے بچنے کے لیے اس بھی ہاتھ پڑے ہوئے. اگر اس پہ پڑے گا تو پھر کل کو آپ مصطفیٰ نواز کھوکھر پہ بھی لے کے چلے جائیں گے. پھر تو یعنی مصطفیٰ تو قبضہ گروپ کا حصہ نہیں ہے نا لیکن ایسے ہی ہمارے ہاں اسی طرح سے کوئی کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں نا. نہیں لیکن وہ تو قبضہ گروپ کے رہے ہیں نا تاجک وہ تو والد تھا ہو گیا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاروائی جو ہے وہ شروع قبضہ گروپ سے ہوگی ایکسٹینڈ ہوتے ہوتے جو ہے وہ اپوننٹ جو سیاسی اپوننٹ ہے اس تک جائے گی. میرا خیال ہے کہ بہت پی ٹی آئی کا تڑکا دور ہو گیا اس کے بغیر تیار ہی نہیں ہوتی. نہیں اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں محسن صاحب لیکن ہمیں یقین اس لیے نہیں آ رہا ہے اگر سب اقدامات پہلے بھی ہوتے ہیں نتیجہ نہیں ملتا. محسن صاحب نے اختلافی نوٹ دے رہے تھے حکومت کی این ٹی اے کے خلاف کروی ہے کسی پی ٹی آئی کے خلاف کروی نہیں ہوئی تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ حکومت کے لوگوں بھی حال کر رہے ہیں. بات یہ ہے لیکن آپ کو کسی ڈر لگے کہ پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے تھے. آپ نے خود ہی تو تاجک اکبر کا ذکر کر دیا محسن صاحب. وہ تو پی ٹی آئی نہیں تاجک وہ تو جیل پہ اگر چلے جا سکتے ہیں تو ایسے کسی کا فون نہیں ہے ابھی تو ہمیں نے اس سے سنا جی نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر قبضہ مافیا کے خلاف کام ہو رہا ہے آپ کہہ رہے اچھا ہو رہا ہے تو حکومت خود قبضہ مافیا ہے. یہ تو پٹیالہ جیل کا بیان ہے. میں موضوع پہ رہتا ہوں. یہ مجھے بتا دیں وہ جو تذکرہ ہو رہا تھا کہ کوئی 400 لوگ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جن سے کوئی 500 ارب کے قریب جو ہے ابتدائی طور پہ پہلی کھیپ پہلے یہ کوئی اس طرف قدم ہے یہ وہ چل رہا ہے. یہ تو انہوں نے پلان دیا جان پیشہ لوگوں کو اور یہ کئی سال سے کام چل رہا ہے. کئی سال سے ہو رہا ہے کہ اس علاقے میں
انہوں نے افغانی مسلح افراد رکھ کے تو ان کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے تھے، لیکن چونکہ پی کی انتظامیہ کو پیسے کھلاتے ہیں اور ان کو انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں نعیم اعجاز صاحب کا، پہلے یہ لوگ پی ٹی آئی میں تھے اور پہلے کبھی چودھری سرور کے ساتھ ہوتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ، یہ کسی سیاسی جماعت کے لوگ نہیں ہیں، یہ مفادات کے لوگ ہیں، جس کو دیکھتے ہیں چرچا سورج ہے اس کے پچاڑی بن جاتے ہیں، کاروباری لوگ ہیں۔ ایک مجھے یہ بتائیے کہ یہ اسکیل آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بڑا چرچا رہا ہے پچھلے دنوں، یہ گفتگو ہوتی رہی ہے، یہ کافی سینئر لوگ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اس کے خلاف ایک بڑے اسکیل پہ کاروائی ہونے جا رہی ہے اور اس کے کچھ اہداف بھی متعین کیے گئے ہیں بادنوانی کو لے کر۔ فرقان صاحب ایک اور بات ہے کہ جس طرح یہ ہر کام سازشی تھیوری لکھتے ہیں امیر عباس صاحب، اس میں بھی ایک سازشی تھیوری ہے، اچھا، اور وہ یہ ہے کہ کوشش یہ ہے کہ یہ مارکیٹ میں چل رہی ہے بات کہ ان لوگوں کو دبا کے جو سوسائٹیاں ہیں چکری روڈ پہ یہ ساری زمینیں ڈی ایچ اے میں شامل کی ہے، کیونکہ ان کے بالکل سامنے ڈی ایچ اے بن رہا ہے، ڈی ایچ اے بن رہے ہیں بہت بڑے اور اس میں ڈی ایچ اے گندھارا کے نام سے۔ ہاں یہ بھی بات چل رہی ہے، لیکن فی الحال جہاں تک کارروائی کا تعلق ہے تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جی امیر عباس صاحب، کوئی بڑے اسکیل پہ آپ کو ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے؟ آگے بڑھے گا یہ سلسلہ؟ دیکھیں ہو سکتا ہے جیسے کہ جو کاروائی میں کوئی سازشی تیری نہیں کرنے لگا، دیکھیں جیسے کہ پیپلز پارٹی والی، پہلے ہی آپ لوگ اپنے آپ کو مشکوک کر رہے ہیں، ہم نے تو کوئی اس پہ نہیں۔ پیپلز پارٹی کا جیسے وہ محمد وارث صاحب نے جو خبر دی نا جی کہ پہلے پیپلز پارٹی پہ ہاتھ ڈالا جائے گا، وہاں سے شروع کیا جائے گا، تو اس پہ پھر سازشی تھیوری یہ آئی کہ پیپلز پارٹی پہ ہاتھ اس لیے ڈالا جائے گا کرپشن کا بہانہ بنا کے، اور کرپشن تو پیپلز پارٹی نے کی بھی ہے، تاکہ پھر 18ویں ترمیم ریورس کروانے کے لیے پھر ان کی عام پوسٹنگ ہوگی، بازو بروڑا جائے گا پیپلز پارٹی کا، اور وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے مائی باپ جو کہتے ہیں وہ سائن کرنے کو تیار۔ اب یہ بھی ایک تھیوری چل رہی ہے، چونکہ اس ملک میں ہوتا سب کچھ یہ رہا نا فرقان صاحب، آپ لوگوں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح پچھلے دنوں زرداری صاحب کراچی آ کے بیٹھ گئے تھے اور کہتے ہیں کہ کچھ ناراض تھے وہ اداروں سے، بلوچستان میں بھی کچھ چینجز ہونے والی ہیں، اس میں بھی وہ خوش نہیں تھے، تو کئی معاملات ہیں جن کو پھر جوڑا جاتا ہے، لیکن ہمیں جو پازیٹیو بات ہے اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ قبضہ کوٹوں کے خلاف اور جائیں پیشہ افراد کی سرپرستی کرنے والوں کے خلاف تو کسی بھی سیاسی مقصد سے عبادت کرو گے کارروائی ہوئی۔ میں ایک کاؤنٹر آرگومنٹ آخری پوائنٹ، جو اگر میں موشن صاحب کا آرگومنٹ مان لوں تو پھر جو پیناما کے کیس میں 400-450 لوگ تھے، سب میں سے چن کے تاک کے ایک نواز شریف کے کیس کو چلایا گیا، جنرل کیس تھا، لیکن وہ انتقامی بن گیا جب آپ نے باقی سب کو چھوڑ دیا۔ نواز شریف کی کرپشن پیناما اسکینڈل موجود تھا، تو یہ اس باتیں ہیں، وقت بھی یہ بیانیہ، اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ، کچھ لوگوں نے کہا دو طرح کی رائے، کچھ نے کہا کہ یار چلے شروع تو ہو گیا نا، نواز شریف سے ہی ہو گیا کرنے دے، کچھ نے کہا کہ یہ نواز شریف سے کیوں ہو رہا ہے، باقی سب چھوڑ دیے گئے۔ بالکل، تو اگر ریاست ہولسٹک اپروچ بنا کے رول آف لا، دیکھیں رول آف لا ایک یارڈ سٹک ہے، اس چھڑی کو پھر مارے چابک مارے جس کی پشت پہ لگتا ہے، پھر یہ ہمیں تو کبھی نہیں دیکھا یہ رول آف لا۔ لیکن محسن صاحب یہ پک اینڈ چوز، یہ جو وہ ہنٹنگ ہے، یہ تو ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، نتیجہ نہیں نکلا، تو کرپشن کی باتیں جب بھی ہوئی ہیں، اسی لیے نا وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا ہوا چھاچھ پھونک پھونک کے پیتے، ہمیں تشویش ہوتی ہے یہ لیے ہے کہ ماضی میں معذرت کرتا ہوں، نہیں اجازت بھی چھوڑ دے، قبضہ کوٹوں بھی چھوڑ دے، سب کچھ چھوڑ دے یار، ماضی میں نہیں ہوتا۔ اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اگر جس طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ 400 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے جن سے جن کے ثبوت موجود ہیں، جو کہ مضبوط کیسز ہیں، تو سب وہ ان سے ملے میں جس آدمی نے کراچی میں انگریزی ٹیلی ویژن چینل نکالا ہے کہ اس کی کرپشن نہیں پتا آپ کو،
उन्होंने पकड़ा भी किया। गिरफ्तार नहीं हुआ था, क्या उसके खिलाफ रेफरेंस नहीं थी, आपने उसे सीनियर मजिस्ट्रेट बना दिया। तो फिर यही बात है ना कि आप मतलब रियासत की जो पॉलिसी है या इदारों की पॉलिसी, ये फिर नतीजा इसीलिए नहीं निकल सकता क्योंकि तरीकाकारी है। तो मेरे ख्याल में इसको खत्म करते हैं यहाँ पे। आखिरी बात मैं कहूँ, देखिए जैसे अगर हम इसी चीज़ को, इसी उसूल को अगर हम आज के सियासी हालात में भी अगर देखें, तो क्यों पीटीआई को ज़्यादा हमदर्दी हासिल हुई, क्यों इमरान खान के साथ लोग ज़्यादा खड़े हुए? इसलिए क्योंकि आपने करप्शन की बात की, आपने सारे करप्ट छोड़ के आपने कहा इसको तुम दो। आपने दहशतगर्दी की बात की, आपने सारे दहशतगर्द, एमक्यू जैसे दहशतगर्द को भी आपने माफ कर दिया, सबको आपने कहा ये जब तक रियासत करती रहेगी, आपने इमरान खान को फांसी चढ़ा दें, लेकिन उसके साथ जो बाकी 500 और होता है उनको फांसी नहीं चढ़ाना, उनको कम से कम सजाए मौत तो अपना ऊपर कह तो दे। सही, बिल्कुल सही। करप्शन और बदनवानी का एक दफ़ा फिर से जी तस्करा है पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के सियासी हलकों में, ज़राया अबलाग पे, और उस हवाले से कुछ वाक़यात जिसमें एक और ब्लू वर्ड के जो मालिक हैं उनके घर पे छापा, बहरिया टाउन के खिलाफ पहले से चीज़ें चल रही थी, और जो चर्चा है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इसके खिलाफ एक कार्रवाई होने जा रही है, इसके ऊपर हमने जो है वो कुछ बहस की, कुछ राय आपके सामने रखी। मोहसिन रज़ा खान, अमीर अब्बास, आपका शुक्रिया राय का। आपको उम्मीद है ये पसंद आई होगी। शुक्रिया जी।